الله الرحمن الرحيم ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير فقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور صدق اللہ العظیم. گزشتہ ہفتوں میں تقریباً آج تیسرا دن ہے جس میں سورہ ملک کی تفسیر ہو رہی ہے. گزشتہ دونوں ہفتوں میں سورہ ملک کے فضائل کا تذکرہ کیا گیا. گزشتہ ہفتے اس آیت پر بحث ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر جو قادر ہے تو کس شان کے ساتھ قادر ہے، کن کن چیزوں پر قادر ہے. قدرت کی وہ چیزیں جن کو ہم دیکھ کر سمجھ سکتے ہیں کہ ان چیزوں پر اللہ قادر ہے، اس پر بحث ہوئی. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقصد تخلیق انسان کو بیان فرمایا، اس پر گفتگو ہوئی اور اپنی ذات کا تعارف دو لفظوں سے کیا، وہ العزیز الغفور، اس پر بات ہوئی. پھر یہ بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ 7 آسمان کے بندے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے اور بطور چیلنج ساری انسانیت کو اللہ رب العزت ذوالجلال والاکرام نے یہ دعوت دی کہ جو چیزیں میں نے اپنی قدرت کاملہ سے پیدا کی ہیں ان میں تم غور و فکر کرو اور غور و فکر کر کے مجھے بتاؤ کہ کوئی کمی اس میں آئی ہے. خیر یہ ان آیات پر گزشتہ ہفتوں میں بحث کی جا چکی. آج جہاں سے تلاوت شروع ہوئی فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، اور ہم نے قریب والے آسمان کو روشن چراغوں سے سجا رکھا. 7 آسمان اللہ تعالیٰ نے پیدا کی. یہ جو پہلا آسمان ہے اس آسمان کو اس صورت میں اللہ نے سما دنیا کیا. اس آسمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سما دنیا کیا. تو سما دنیا کا مطلب کہ دنیا کی اوپری چیز، سطح اعلیٰ چیز، اونچائی کے اعتبار سے بلند چیز. اور
اور اس کا تعارف اللہ اس انداز سے کرانا ہے، زینا السماء الدنیا، ہم نے دنیا کے آسمان کو مزین کیا، آراستہ کیا، پیراستہ کیا، سجایا گائے سے بمصابیح، روشن چراغوں سے، روشن چراغوں سے۔ مفسرین اکرام نے اس سے مراد ستارے لیے ہیں، روشن چراغ سے مراد ستارے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے ان ستاروں کو بنایا ہے دنیاوی آسمان کی زینت، دوسرا جو کام ان ستاروں سے کیا جا رہا ہے وہ اللہ آگے بیان فرماتے ہیں وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، اور انہی ستاروں کو ہم نے شیطان کے یا شیطان پر پتھر مارنے کا ذریعہ بھی بنایا، انہی ستاروں کو ہم نے شیطان پر پتھر مارنے کا ذریعہ بھی بنایا۔ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور ان لوگوں کے واسطے، شیاطین کے واسطے ہم نے جہنم کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہ جو نجومی ایسٹروناٹ جو ہوتے ہیں، جو کیا بولتے ہیں اس کو اردو میں، نجومی، اور ایک لفظ اور ہے اس کا متاثر، یہ شیاطین کے ذریعے سے اپنے علم کو حاصل کرتے ہیں۔ ان کے علم کی جو تائید و توثیق ہوتی ہے، جو وہ ہے کہ آئندہ کیا ہونے والا ہے، فلاں نے کیا کیا، آج کے زمانے میں کارڈس کے ذریعے علم نکالا جاتا ہے۔ اور بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے گھرانے کی، دیندار گھرانے سمجھے جانے والے گھرانے کی خواتین اور مرد حضرات بھی ان کارڈ سینٹرز میں جاتے ہیں اور اپنے عقیدے کو خراب کرتے ہیں۔ بہر گڑھ کے علاقے میں ایک لمبی اس کا پورا کہہ لیجیے کہ مال کسی بڑے چیز کو کہا جاتا ہے جہاں پر مختلف قسم کی چیزیں بکتی ہیں، تو اس کو انگریزی میں مال کہا۔ تو یہاں وہ شیاطین جو ہوتے ہیں، شیاطین اوپر جا کر کچھ بات سن کر واپس آتے جاتے ہیں، اور ابھی بھی اس زمانے میں بھی شیاطین اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں آسمانوں کے ذریعے سے، کہ کچھ بات ہمیں پتہ لگ جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کاریگری اتنی فیل نہیں، کمزور نہیں ہے، ناکام نہیں ہے، اور نعوذ باللہ، ہزار مرتبہ نعوذ باللہ، کہ کاریگری کے اندر نکما پن موجود نہیں ہے۔ ہمارے بنائے ہوئے کام تھوڑی ہے کہ فیل ہو جائے، پروگرام فیل ہو جائے، یہ تو اللہ کا بنایا ہوا کام ہے، اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے۔ تو انہی ستاروں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ جب شیاطین بات کو سننے اوپر جاتے ہیں کہ کوئی غیب کی بات ہم کو پتہ چل جائے، آئندہ ہونے والے محدثات اور واقعات کے متعلق ہمیں علم حاصل ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا، انہی ستاروں کو ہم نے پتھر بنا دیا کہ شیاطین پر ٹپکنے لگتے ہیں۔ تو جب وہ گرتے ہیں تو دنیا والے دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ سب تارا ٹوٹ گیا، مشہور ہے نا دنیا میں، تارا ٹوٹ گیا، وہ تارا نہیں ٹوٹتا، وہ پتھر ان کے وہاں سے پڑتے ہیں شیاطین کے، اس کو مفسرین نے ذکر کیا۔ وہ کیوں جاتے ہیں شیاطین وہاں؟ غیب کا علم حاصل کرنے کے لیے۔ تو اس زمانے میں بھی یہ علم موجود ہے، اس کو علم نجوم کہا جاتا ہے۔ فرعون کے زمانے میں بھی یہ لکھا، ایک نجومی ہی نے فرعون کو خبر دی تھی کہ ایک بچہ بنی اسرائیل میں سے پیدا ہوگا جس کے بدولت تمہاری ساری سلطنت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ ظاہر ہے کہ غیب کا علم تھا، دیا کیسے؟ تھوڑی بہت کچھ باتیں وہ سن لیتے تھے، اور ویسے کہ ویسے ہی ایز اٹ از جو کر تو وہاں کے تو نقل نہیں کر پاتے، لیکن جو تھوڑی بہت ان کی ذہن میں محفوظ ہو جاتا ہے وہ آ کے یہاں دنیا میں بیان کر دیتے ہیں اپنے آقاؤں سے، اپنے سید و سردار سے۔ تو اس زمانے میں بھی یہ ہوا، یہ ثبوت مفسرین نے اس بات کو ذکر کیا ہے تفسیر ابن کثیر وغیرہ کے اندر، کہ نجومی ہی کے ذریعے سے فرعون کو یہ علم ہوا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جس بچے کی پیدائش کے بعد، پیدائش کو لے کر تمہیں بڑا متفکر ہونا ہے، اور اسی بچے کے ہاتھ پر تمہاری بادشاہت کا خاتمہ ہوگا۔ وہ بچہ بنی اسرائیل کا کون تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ بادشاہ سے نکلی، بچہ پیدا ہوا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی
وحی کی روشنی میں جو تدبیریں تھیں، جو پلاننگ تھی، جو اسکیم اور پالیسیز انہوں نے بنی اسرائیل کو بچانے کے لیے بنائی تھی، وہ کچھ اس شکل اور نقشے کی بنی کہ فرعون کی حکومت فرعون بھی ساتھ میں طرف ہو رہی. سنا ہے یہ قصہ تو ہم سب جانتے ہیں. تو خیر ہوگا کیا ان کا نتیجہ اور ان کا انجام؟ تو اللہ آگے کہہ رہا ہے وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ، ان شیاطین کے لیے ہم نے تیار کر رکھا ہے عذاب السعیر، جہنم کا. جہنم کے بہت سے نام ہیں، سقر ہے، جہنم ہے، نار ہے، حامیہ ہے، سعیر ہے، بہت سارے نام. ہر ایک نام کی اپنی صفت ہے. حقوق العباد کی کوتاہی کی ہوگی، اس صفت کی جہنم میں جانا ہے. سقر، اللہ کی نافرمانی جس نے کی ہوگی وہ سقر میں جائے گا. سورہ مدثر میں جب بے نمازی جہنم میں پہنچیں گے تو وہ لوگ دیکھ کے کہیں گے کہ ما شرککم فی سقر، تم کو کون سی چیز کی جہنم میں لے آئے؟ تو سب سے پہلا جو آدمی جواب دے ہوگا لم نکو من المصلین، ہم نماز ہی نہیں پڑھتے تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے. تو سقر مفسرین نے لکھا ہے کہ اس جہنم کو کہتے ہیں جو حقوق اللہ کے ڈپارٹمنٹ سے متعلق ہے. سعید عام حقوق کی جہنم کو کہتے ہیں. جہنم عام جہنم بہت سارے یہ نام ہیں، یہ موقع نہیں ہے ذکر کرنے کا. آگے اللہ فرمانا ہے وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ. ہم پڑھ چکے ہیں کہ سورہ ملک مکی سورت ہے، اور مکہ مکرمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو خطاب ہے، اللہ جس سے مخاطب ہے وہ ہے کفار و مشرکین. تو ان کو دعوت دی جا رہی ہے توحید کی، مکے والوں کو ان کو دعوت دی جا رہی ہے رسالت کی، ان کو دعوت دی جا رہی ہے آخرت کی. آخرت کے ذریعے سے ان کو سمجھایا جائے مکے والوں کو. تو اللہ تعالیٰ ان کو سمجھانے کے طور پر کہتے ہیں وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ، اور ان لوگوں کے واسطے جنہوں نے اپنے پروردگار کی ناشکری کی، نافرمانی کی، کیا ہے؟ عذاب جہنم، جہنم کا عذاب. جہنم کا جہنم معمولی چیز نہیں ہے. ہم اس کو سن کے اور بڑے ہلکے میں لے کر اس کو آگے پہنچا دیں، معمولی چیز نہیں ہے. اللہ کا بے انتہا کرم احسان ہے ہمارے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہم تمام کو ہمیشہ اللہ کرے کہ جہنم میں نہ جائیں. ہمارا خاتمہ ایمان کا بلا حساب کتاب اللہ ہم کو جنت میں داخل فرما دے. اللہ نے ہمیشہ جنت والے سرٹیفکیٹ ہم کو اسلام دے کر رکھا فرما دے. کفر اگر ہوتا تو اللہ کہہ رہا وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ، کہ ان لوگوں کے واسطے جنہوں نے اپنے پروردگار کی نافرمانی کی، جہنم کا عذاب ہے. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، عجیب بات یہ کہ خود جہنم بنانے والا جہنم کی برائی بنا. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور جہنم بڑا برا ٹھکانہ ہے، بڑا برا. اس آیت پاک کے اندر غور کرنے سے مفسرین لکھتے ہیں کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ ڈرا تو رہے ہیں لیکن ڈرانے میں ساتھ ساتھ شفقت بھی ہے. جس کو ڈرا رہے ان کے سلسلے میں محبت بھی چھپی ہوئی ہے. ایک تو ڈرا دیا کہ جنہوں نے اللہ کے ساتھ پروردگار کے ساتھ کفر کیا اور ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، اور ہوگا کیسا اس کی کیفیت بتا دی. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، جہنم کا عذاب معمولی نہیں ہے. جہنم ٹھکانے کے اعتبار سے بڑا برا ٹھکانا ہے، بہت برا ٹھکانا ہے جہنم. کیسا ٹھکانا ہوگی کیفیت کیا جب بندہ جہنم میں جائے گا؟ تو اس کو قرآن پاک میں اذا القوا فیہا سمعوا لها شہیقا وہی تفور. یہ مجرمین جنہوں نے یہاں اللہ کی نہیں مانی، پیارے آقا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں مانی، ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے جہنم میں تو اس کے دہاڑنے کی آواز سنیں. سمعوا لها شہیقا، جہنم دہاڑ رہی ہوگی. وہی تفور، اور اس کی حالت کیا ہوگی جہنم کی؟ جوش مار رہی ہوگی غصے کی وجہ سے، غصے کی وجہ سے جوش مار رہی ہوگی کہ آج میرے خالق جہنم کہہ رہی ہے، میرے خالق اللہ کا مجرم بندہ میری پیٹ اور میری آغوش میں آئے ہیں،
غصے میں اس کی چیخ جہنمی بھی سنے گا. قرآن بیان ہے. غصے کے ساتھ ساتھ اس کی کیفیت میں اضافہ اس طرح ہوگا کہ وہ جوش مارے گا. جہنم جوش مارے گا. جہنم مطلب کیا؟ آگ جوش مارے گا. جہنم کے عذابات جوش مارے گا. دوستو بزرگوں، یہ وہ قرآن ہے جس نے زندگیاں بدلی ان لوگوں کی جو برہنہ بیت اللہ کا طواف کیا کرتے. جو لوگ زمین میں پڑا ہوا خون بغیر تحقیق چاٹ لیے کرتے. جوئے سٹے کا ان کا یہ عالم تھا کہ اپنی بیویوں کو داؤ پر لگاتے تھے سٹے میں. جانور جا رہا ہے چھپے کی دیوار پر ہماری کھائی. کتنے سخت دل ہوں گے. لیکن قرآن کا کرشمہ اور معجزہ دیکھیے کہ جب ان لوگوں کو سکھایا جا رہا ہے، سمجھایا جا رہا ہے، سنایا جا رہا ہے تو وہ لوگ متاثر ہو رہے ہیں، ان کے دل نرم ہو رہے ہیں، اللہ کی یاد تازہ ہو رہی ہے، آخرت کا خوف پیدا ہو رہا ہے، جنت کا شوق پیدا ہو رہا ہے، جہنم کا خوف پیدا ہو رہا ہے. ہم تو ان میں سے نہیں ہیں، اتنے سخت تو نہیں ہیں. ہم تو فی الحال اللہ کو مانتے ہیں. تو ہمارے دلوں کو بھی جنبش آنے چاہیے، ہمارے دل بھی جھنجھوڑنا چاہیے. میں بار بار ہر ہفتے یہ بات آپ حضرات سے، ایک آپ چھوٹا بھائی ہونے کی ایسی درخواست آپ کی خدمت میں کر رہا ہوں کہ قرآن کہتے ہی اسے، مومن کہتے ہی اسے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، کہ جب ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کی جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے، ان کے دل درز اٹھتے ہیں. یہ کیفیت اگر نہیں ہو رہی تو پھر دوستوں فکر کی دنیا. پھر قرآن کہہ رہا ہے تکاد تمیز من الغیظ، اتنا ایسی چیخ پکار جہنم اس کیفیت کی ہو جائے گی کہ اللہ خود بیان کر رہا ہے قریب ہے کہ جہنم غصے سے پھٹ جائے، غصے سے پھٹے. تکاد تمیز من الغیظ، بہت قریب ہے کہ جہنم غصے سے پھٹ جائے. ایسے مجرم نافرمان جو اللہ کو اللہ نہ مانے، پیغمبر کو پیغمبر نہ مانے، نہ ماننا تو دور، ہر دھرمی کے ساتھ نہ مانے، انکار کے ساتھ نہ مانے، سرکشی اور عناد، نبیوں کو تکلیف دینا، صحابہ اکرام کو تکلیف دینا، ان کے لیے انجام ہوگا کہ جہنم بھی اللہ فرماتے ہیں قریب ہے کہ غصے سے پھٹ پڑے. کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها الم یأتکم نذیر، جب جب اس میں ٹول ڈالی جائے گی، ایک جماعت کی جماعت اس میں جہنم کے اندر ڈالی جا رہی ہے. سألہم خزنتها، جہنم کا داروغہ ان لوگوں سے پوچھے گا الم یأتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا؟ کیا بات نہیں پہنچی، تبلیغ نہیں ہوئی تم پر، حق نہیں پہنچا تم کو؟ تمہیں نہیں معلوم تھا اللہ کون ہے؟ تمہیں علم نہیں کہ پیغمبر کون ہے؟ توحید کسے کہتے ہیں؟ رسالت کسے کہتے ہیں؟ حقوق العباد، حقوق اللہ کیا ہے؟ معاشرت کا دین کیا ہے؟ اخلاق کسے کہتے ہیں؟ ایمان کیسا ہے؟ یہ ساری باتیں سمجھانے کے لیے کوئی ڈرانے والا مراد نبی تمہارے پاس نہیں پہنچا. جہنم کا داروغہ جہنمیوں سے پوچھے وہ سب ظاہر ہے کہ اب تو مٹی پھنس چکی، اب جھوٹ کا کوئی کام نہیں. بیک وقت ایک زبان ہو کر گئی، قالوا بلا قد جاءنا نذیر، ہاں 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 ڈرانے والا تو آیا تھا، بالکل آیا تھا. اور نذیر عربی زبان میں اس ڈرانے والے کو کہتے ہیں جو ڈرائے شفقت کے ساتھ، جس کے ڈرانے میں محبت ہو، شفقت، نرمی ہو، جس کے کلام میں علماء نے لکھا ہے کہ جس کے کلام میں تاثیر ایسی ہو کہ لوگوں کے دل کھنچتے چلے جائیں، اس کو نذیر کہتے ہیں. لیکن ان بدبختوں کے دل اتنے سخت کہ پتھر سے بھی، قرآن مثال دے رہا ہے کہ ان کے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتے ہیں. ہمارے پاس ڈرانے والا تو ہے، فکذبنا، ہم نے کیا یہ کہ اس کا انکار کر دیا، جھٹلا دیا ہم نے اس ڈرانے والے. ہم نے نہیں مانا اسے پیغمبر، ہم نے نہیں مانا اسے نبی و رسول. کفار ماں کے وقلنا، اور ہم نے اس سے یہ بھی کہا، ایک تو تکذیب کی، ایک بڑا گناہ یہ کیا، دوسرا گناہ ہم نے یہ کیا، ہم نے اس سے کہا ما نزل اللہ من شیء،
ارے کہاں بکواس کی باتیں کر رہے ہو، کچھ نہیں اتارا تھا، کوئی چیز نازل نہیں کی. کیونکہ پیغمبر جب آتا ہے قوم میں دعوت دیتا ہے انسانیت کو، تو اللہ کا پیغام سناتا ہے، اللہ کا مطالبہ سناتا ہے، اللہ کا تقاضا انسانیت سے کیا ہے وہ سناتا ہے. تو کفار کے دو برائیاں، فکذبنا ایک تو جھٹلانا مجموعی طور پر سب ساتھ مل کر نبی کو جھٹلانے کی بدبختی ان کے شامل تھی. دوسرا انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز نازل نہیں کری، ما نزل اللہ من شیء. یہ ہم نے کہا، یہ کون کہہ رہا ہے؟ جہنمی، جہنم میں کہہ رہے ہیں، جہنم کے داروغہ سے کہہ رہے ہیں، پوچھنے پر کہہ رہے ہیں. ان انتم الا فی ضلال کبیر. اور ہم یہ بھی کہتے تھے پیغمبروں سے، ارے تم تو کہاں الجھے ہو، تم تو خود بڑی گمراہی میں پھنسے ہوئے. وہ کفار کہہ رہے ہیں جہنم میں، جہنم کے داروغہ سے، کہ ہم یہ بھی کہتے تھے تم تو خود بہت بڑی گمراہی میں پھنسے ہوئے. اس زمانے میں بھی دین کا کام کرنے والوں کے ساتھ یہی حالات ہیں. ایک تو ان کی تقسیم ہوتی ہے، چھٹلایا جاتا ہے. دوسرا عالمیہ یہ نہیں کوئی غلط بات کہنا ہوتا ہی نہیں ہوتا. یہ سب سوشل میڈیا سے جو لوگ منسلک ہیں، فیس بک، انسٹاگرام اور بھی کیا تو ان کے ذہنوں میں ڈسپیوٹس پیدا کیے جا رہے ہیں، تشویش پیدا کی جا رہی ہے، سوالات قائم کیے جا رہے ہیں ان کے ذہنوں کے اندر. اور عجیب عجیب کارگزاریاں ہیں کہ وہ لڑکے اسلام کا ہاتھ بھوپال میں اسلام سے ہاتھ دھو بیٹھے. حدیثوں کا انکار کرنے کی ایک جماعت تیار ہو چکی ہے، وہ کہتی ہے حدیث کی ضرورت ہی نہیں ہے. ایک جماعت قرآن پاک کا انکار کرنے کی تیار ہو چکی ہے. اور ہم میں سے اپنے ہمارے ساتھ ہماری ساتھ صفوں میں، ہماری مسجدوں میں نماز پڑھنے والوں کا بھی یہی حال ہے کہ دین کی محنت کرنے والوں کو جھٹلانا، حق بات کا انکار کرنا، اور جو دین کی محنت میں لگے ہوئے ہیں ان سے کہہ دینا کہ تم تو خود گمراہی کا کام کرو. یہ ہے کہ نہیں؟ اصل میں ہم قرآن پاک کو جب سنتے ہیں تفسیر یا ترجمہ تو ہم سمجھتے ہیں تو اس زمانے کی بات ہے، اللہ نے نازل کیا تھا مکے میں، وہ سمجھایا جائے. ارے یہ برائی ہمارے اندر ہے کہ نہیں؟ اس زمانے معاشرے میں مدارس اسلامیہ کو، علماء حق کو اس زمانے میں بڑے عالمی پیمانے پر جو علماء کھل کر امت مسلمہ کے لیے، فلاح و بہبود کے لیے جو کام کر رہے ہیں ان کو جھٹلایا جاتا ہے. نہیں جھٹلایا، طرح طرح کے وہ الزام پر لگائے جاتے نہیں لگائے جاتے. یہی اس قوم نے بھی کی. یہ تھی اس زمانے میں انبیاء تھے، اس زمانے میں انبیاء کے وارثین علماء ہیں. علماء کی تقسیم بھی اس میں شامل ہے. لکھا ہے علماء سے یہ کہنا کہ آپ حق بات نہیں کر رہے، یہ بھی اس میں شامل ہے. اور ان سے بدتمیزی کرنا، دین کی محنت کر. آپ بھی دیکھیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تسبوا الدیک فإنه یوقظ للصلاۃ. مردے کو برا بھلا مت کہو، اللہ کے نبی کے حدیث ہے، مردے کو برا بھلا مت کہو اس لیے کہ وہ نماز کے لیے بیدار کرتا ہے. کوئی حیثیت نہیں، بے حیثیت جانور سینکڑوں کی تعداد میں ہمارے شہر میں ہے، دنیا کے اندر ہزاروں کروڑوں کی تعداد میں ذبح ہوتے ہیں. کوئی حیثیت نہیں. اس جانور سے پیغمبر اسلام جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم برا بھلا کہنے سے منع فرما رہے ہیں. وجہ کیا بتا رہے ہیں؟ فإنه یوقظ للصلاۃ، اس لیے کہ مرغا نماز کے لیے بیدار کرتا ہے. مرغا، اب آپ سوچیے جو علماء دن رات امت کو بیدار کرنے میں لگے ہوئے ہیں، جو علماء دن رات امت کے مسائل حل کرنے میں لگے ہوئے ہیں، جیلوں میں نوجوانوں کو ٹھوسا جا رہا ہے، ان کی رہائی کے لیے لگے ہوئے، اپنی جان مال وقت قربانی لگا رہے ہیں، ان کو برا بھلا کہنا کس حد تک جائز ہو سکتا ہے؟ جب ایک چوزے کو، ایک مرغے کو برا بھلا کہنے سے اللہ کے نبی نے منع کیا، تو وہ علماء جو واقعی دین کا کام کر رہے ہیں، واقعی دین کی خدمت کر رہے ہیں، ان کو برا بھلا کہنے کا کیا انجام ہے؟ سوچنا چاہیے چیز ہم کو. تو یہ ان کا تیسرا جملہ کہ اللہ تم تو خود ایک بڑی گمراہی میں. وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کا چوتھی بات جو جہنم میں وہ کہیں گے یہ کہ لو كنا نسمع،
کہ اگر ہم سن لیتے ان ڈرانے والوں کی بات اور سمجھ لیتے ان کی بات، ہم جہنمی نہیں ہوتے. ہم نے نہ سنی نہ سمجھی، اپنی عناد، اپنی ہمدردی، اپنے تکبر اور لوگ کیا کہیں گے، معاشرہ کیا کہے گا، اس کی وجہ سے دین پر عمل نہیں کیا، اس کی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑے رکھا. اب بھگت رہے ہیں بھگتان کہ جہنم میں پھنسے ہوئے ہیں. کیونکہ جہنم میں جانے کے بعد جہنم میں کیا رہے کہ اگر ہم اللہ کے پیغمبر کی بات سن لیتے، سمجھ لیتے تو ہم جہنمیوں میں سے نہیں ہوتے. تو دوستو بزرگوں وقت ہے ہمارے پاس سننے کا بھی، سمجھنے کا بھی. خدا نہ کرے ہم جہنمیوں میں سے ہو جائیں. سنیں گے انشاءاللہ کس کی؟ اللہ کی. مانیں گے کس کی؟ پیغمبر اسلام جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. آج چاند کی کیا تاریخ ہے؟ اب لگ گئی مغرب بات. ماشاء اللہ ہمارے مجھا کو اللہ انہوں نے برکت دے، انہوں نے بتا دی. لیکن اکثر مسلمانوں کو آگے بھی چاند کی تاریخ بھی نہیں پڑی کہ رب اسلام سے کتنی دوری ہے ہماری. بچوں کو ہی بتانا چاہیے چاند کی تاریخ. اور پھر آگے اللہ کیا کہہ رہے ہیں، فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ. وہ تمام کے تمام مل کر اپنے گناہ کا اقرار کریں گے، اعتراف کریں گے کہ ہم سے گناہ ہوا. فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ. اب اللہ کہہ رہا ہے کہ موقع تو گیا تمہارے ہاتھ سے، موقع جا چکا. وہاں ایک جگہ قرآن پاک میں اللہ دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جہنم اپنے عذاب کو دیکھ لینے کے بعد بندہ کہے گا ربنا، اے ہمارے پروردگار، ابصرنا، ہم نے دیکھ لیا، وسمعنا، اچھی طرح سن لیا، فرجعنا، درخواست کرے گا اللہ میں دوبارہ پہنچا دیجیے. کیا کریں گے ہم دنیا میں آ کر؟ نعمل صالحا انا موقنون. اللہ بس تیری نافرمانی کریں گے نہیں، نیکی عمل کریں گے. اب ہم یقین لاتے ہیں، اب موقع نہیں ملے گا. ایک بار اس کی زندگی ختم، اس کی زندگی ختم، دوبارہ موقع نہیں ملے گا. موقع دوستوں ہم بیٹھے ہیں موقع. تو اللہ کہہ رہا ہے فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ. اب جو جہنم میں جا چکا اس کے لیے تو ہلاکت ہے، بربادی اسی کے لیے، رحمت سے دوری اس کے لیے، جنت سے دوری اس کے لیے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ ایک طریقہ ہے. دیکھیے یہ قرآن کا مزاج ہے. کفار کو ڈانٹ دیا، سمجھا دیا، جو کر رہے ہو نہیں کرو گے، کرتے کرتے باز آ جاؤ گے کہ انعام ملے گا، اور نہیں باز آؤ گے تو سزا کے ملے گی سمجھانے کے بعد. اب چونکہ مٹھی بھر ایمان والے اس زمانے میں جمع ہو گئے، ان کو دلاسا، ان کی تسلی، ان کی دلجوئی کے سامان قرآن کی شکل میں فراہم کرنا تھا اللہ تعالیٰ کو. تو اللہ کے فرما رہے ہیں ان الذين يخشون ربهم بالغیب لهم مغفرة واجر کبیر. بے شک جو لوگ ڈرے اپنے پروردگار سے بالغیب، بغیر دیکھے. ابھی ہم نے خدا کو نہیں دیکھا، ابو بکر نے خدا کو نہیں دیکھا، عمر نے، عثمان، علی رضی اللہ عنہ نے خدا کو نہیں دیکھا، سعد بن ابی وقاص نے، عبد الرحمن ابن عوف نے، عبداللہ ابن زبیر نے، جی حضرت طلحہ نے، حضرات نے، صحابہ اکرام نے اللہ کو کبھی ڈرے. خدیجہ نے، سمیہ نے، فاطمہ نے اللہ کو نہیں دیکھا لیکن اللہ کے ڈری. ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے، پہلے کیونکہ وہی لوگ مخاطب ہیں، بعد میں پھر عام مسلمان مخاطب ہیں. اللہ فرما رہا ہے ان الذین یخشون ربهم بالغیب. بے شک جو لوگ ڈرے اپنے پروردگار سے بن دیکھے. تو وعدے ہمارے ساتھ کتنے؟ پہلا تو وعدہ ایسا ہے جس کی بھیک ہر انسان مانگنا چاہتا ہے. جیسا ہم دعا میں کیا کہتے ہیں، سب سے اللہ ہماری. تو اللہ کہہ رہا ہے جو ہم ڈرا مجھے پکڑ دے گا تو سب سے پہلے میں کیا کروں گا اس کی کتنی آسانی ہے، لہم مغفرہ، اس کو میں بخش دوں گا، اس کی مغفرت ہے. وَأَجْرٌ کبیر. اب یہ میری شایان شان نہیں کہ میں کوئی کسی کو دوں تو بہت تھوڑا دوں. مغفرت تو میرے لیے چٹکی بجانے کا کام ہے. اللہ کہتا ہے چٹکی بجا کے مغفرت کر سکتا ہوں. ساتھ ساتھ یہ کروں گا مغفرت کے وَأَجْرٌ کبیر، خوب بڑا بدلہ دوں گا اس کو، خوب بڑا بدلہ.
اور مفسرین لکھتے ہیں کہ بڑے بدلے سے مراد جنت کی وہ نعمت ہے جس کو ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی دل پر خیال گزرا، اور نہ کسی کان نے اس کے متعلق سنا۔ لہم واجر کبیر، بڑا بدلے سے مراد ہے۔ اللہ باقی فرما رہا ہے وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ، اپنی گفتگو چاہے چھپ چھپ کر کرو، دھیرے دھیرے گانا پھنسی کرو، ابھی اجْهَرُوا بِهِ، یا تیز اعلانیہ بات کرو، إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، گفتگو تو چھوڑو، تمہارے دلوں کی باریکیوں کو، تمہارے دلوں میں جو خیال آ رہا ہے اللہ اس کا بھی علم رکھتا ہے۔ یہ اللہ اپنی صفت بصارت اور علم بتا رہا ہے۔ اللہ کیا ہے؟ ایک صفت علیم، اللہ کا نام ہے علیم، صفتی نام ہے اللہ کا علیم، کیسا جاننے والا ہے؟ بذات الصدور، سینے میں اندر جو دل ہے، دل میں جو بھید ہے، باریک باریک باتیں ہیں، اس کا اللہ جاننے والا ہے۔ کوئی چیز چھپی ہوئی ہے اللہ سے، اس نے اپنے آپ کو علام کہا، خوب زیادہ جاننے والا۔ الا یعلم من خلق، کیا وہ جانتے نہیں کس نے ان کو پیدا کیا؟ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، اور وہ خوب زیادہ باریک بینی سے خبر رکھنے والا ہے۔ خبر رکھتا ہے وہ کس طریقے سے؟ باریک باریک خبریں اس کے پاس ہونا چاہیے۔ تو دوست بزرگوں، یہ آج کا مختصر ترجمہ اور مختصر اس کی تفسیر آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی گئی۔ اللہ کرے کہ قرآن پاک کی برکت سے ہمارے دل منور ہو، نورانی ہو، ہمارے اندر خدا ترسیب پیدا ہو، پیغمبر اسلام جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت سے تعلق اور عشق نصیب ہو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔